اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد عمران اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ شرک کیا ہے اور اس کا قرآن اور احادیث میں اس کی وضاحت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں شیخ محترم علامہ عبدالعزیز ربانی صاحب، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھی جو ہیں بہت پیارے دوست محترم محمد طیب علی طیب صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، شرک کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ شکریہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شرک کا لفظی معنی ہے شریک ہونا، شریک کرنا، کسی چیز میں شامل ہونا، کسی چیز میں کسی کو شامل کرنا۔ اب اس کی شرعی اصطلاح جو ہے، دنیاوی طور پر شراکت داری جائز ہے بلکہ سنت ہے، کسی کے ساتھ شامل ہو کے کام کرنا، کسی کو اپنے کام میں شامل کرنا، اس کی کوئی ممانعت نہیں بلکہ یہ مسنون طریقہ ہے۔ شرعی طور پر جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ جب ہم توحید کا موضوع شروع کریں گے تو ان سب کی وضاحت آئے گی۔ ان تینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کے اندر، یعنی اللہ کی الوہیت کے اندر یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر، مخلوق میں سے کسی کو کسی طریقے سے کسی طور پر بھی شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور شرک جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شریک نہ کر کسی کو، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ بے شک۔ اور جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو معاف کر دے، لیکن شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ انہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح اگر بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کے جو نیک اعمال پہلے خالص اللہ کے لیے کیے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قانون اور ضابطے میں نبیوں کو بھی داخل کیا، جبکہ عقیدہ میرا اور میری جماعت کا اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی شرک نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں کہ پیغمبر شرک کرے، یہ محال ہے پیغمبر سے شرک کا ارتکاب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون کو پختہ کرنے کے لیے 18 نبیوں کا 7ویں پارے میں سورہ انعام میں 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر وہ بھی شرک کرتے، اگر انہوں نے کیا نہیں شرک
نہ انہوں نے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے قانون سمجھایا ہے۔ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے امام کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ جبکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی پیغمبر شرک نہیں کرتا، نہ شرک ہوا کسی پیغمبر سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون میں پیغمبروں کو بھی داخل کیا تاکہ کل کوئی بڑا چھوٹا اپنے لیے گنجائش نہ نکالے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ای الکبائر اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور دوسری حدیث میں ان تعبد اللہ ان تدعو للہ ندا فهو خلقک، یعنی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور پھر تو اس کا کوئی شریک بنائے، اس کے ساتھ کسی شریک کو پکارے۔ تو اللہ قرآن میں آتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اس طرح بے شمار آیات اور احادیث اس پر دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں کہ شرک یہ کائنات میں سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے اور اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر شرک کرنے والا توبہ کے بغیر مر گیا اس کے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن شیخ محترم، شرک کی جو لوگ ڈیفینیشن کرتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب بندے ہیں، قرب والے ہیں جی، تو ہم وہاں جا کے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں فلاں چیز عطا کر، یا ہمیں معاف کر، یا ہمارے جو ہے درجات بلند کر، یعنی کہ مطلب کہ وسیلے کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ شرک نہیں ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کفار مکہ جو تھے وہ ان کو قرآن کریم نے مشرک کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا ہے۔ جا بجا قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ ایھا المشرکون، اے مشرکو، یہ ان کو کہا ہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں۔ یعنی وہ بھی ان کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، ان کو ذریعہ بنانے کے لیے۔ وہ اس لیے نہیں عبادت کرتے تھے کہ یہ وہ اللہ ہے۔ کائنات میں آپ کفار مکہ کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کہ انہوں نے کسی بت کو اللہ نہیں کہا، جس کی بھی انہوں نے غیر اللہ کی پوجا کی ہے، اگر ستاروں کی پوجا کی ہے قوم نے، یا فرشتوں کی پوجا کی ہے، یا اور کسی بھی ذات کی پوجا کی ہے، تو انہوں نے اس کو اللہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اس کا نام کوئی اور ہی رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو انہوں نے تسلیم کیا۔ اس کے دلائل ہیں، میں اس کی طرف جب یہ موضوع آئے گا تو میں بیان کروں گا۔ تو انہوں نے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور سورہ یونس میں آتا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کا نقصان بھی نہیں کر سکتے، ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہَٰؤُلَاءِ، یہ جو لوگ ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی اگر کسی کے نام کا نذرانہ دیا، کسی کو سجدہ کیا، کسی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، کسی کے آگے رکوع کیا، اس کا طواف کیا، یعنی جو افعال عبادت کے طور پر کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی فعل قولی، فعلی، تقریری طور پر، بدنی طور پر کیا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ شرک ہے اور اسی کو ہی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ جیسا جی وہ نا کہتے ہیں کہ وہ آپ نے سنا ہے کہ
دوسری بلڈنگ پہ جانے کے لیے وہ سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے ہمیں بھی۔ دیکھو جی، پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اب میں اس سیڑھی کے حوالے سے بات کروں گا۔ پہلے تو میں 2 آیتیں پیش کر چکا ہوں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور یہاں یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ افسر سے ملنے کے لیے باہر جو ہوتا ہے ملازم ہوتا ہے، اس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، وہ چٹ لے کر جاتا ہے آگے، پھر وہ رابطہ ہوتا ہے، وہ رابطہ کروا دیتا ہے، کام تو اصل میں اس ہستی نے کرنا ہے، اس افسر نے کرنا ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو پہلے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں آپ کھڑے ہیں اور جہاں دفتر میں وہ آفیسر بیٹھا ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھتا، آپ اس کو نہیں دیکھتے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ آپ کو نہیں دیکھتا؟ پھر یہ مثال پیش کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کی بات وہاں بیٹھا ہوا نہیں سنتا، آپ اس کی نہیں سنتے۔ کیا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ آپ کی بات نہیں سنتا، اس لیے آپ درمیان میں وسیلہ بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اس کے اور آپ کے درمیان ہے فاصلہ، اس کے اور آپ کے درمیان فاصلہ ہے، اور وہ سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، اس لیے آپ کو ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شاہ راگ سے قریب ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ بھی معزز ہیں۔ جب آپ کی چٹ جائے گی نا، اگر آپ کا تعارف ہے تو وہ آپ کی چٹ پر آپ کو بلا لے گا، آپ بھی معزز ہو گئے، اور جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ بھی معزز ہے۔ یہ جو درمیان والا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ صرف آپ کے اور اس کے نزدیک درمیان رابطے کا کام دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو نبیوں اور ولیوں کی آپ نے یہ ویلیو رکھی ہے؟ اگر سیڑھی کی مثال دیں گے تو نبیوں کا کیا مقام رہ جائے گا؟ ان ولیوں اور بزرگوں کا اور نیک لوگوں کا کیا مقام رہ جائے گا؟ آپ تو معزز ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، لیکن ان کی درمیان میں حیثیت کیا رہے گی؟ اس لیے یہ بدترین مثالیں ہیں، ان میں انبیاء کی بھی توہین ہے، اولیاء کی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے۔ جی اچھا سر جی، وہ شرک کی بھی سمجھ آ گئی کہ شرک کیا ہے، آپ نے بتا دیا۔ جی ہو گیا۔ پہلے آپ نے کہا کہ نہ ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے اور نہ صفات کے ساتھ۔ جی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا جو ہے وہ اللہ کی ذات میں کسی چیز کو داخل کرنا ہے، جیسے یہ بعض کا سننے میں آتا ہے کہ یہ کوئی چیز کو اللہ کا جز بنا دینا دنیا میں سے کسی چیز کو۔ ایسے یہ کہ اللہ تعالیٰ میں سے کسی چیز کا نکلنا، یا اللہ جیسی کسی ذات کو تسلیم کرنا۔ جیسے ایک میں نے مولوی صاحب کی مثال سنی، وہ کہتے تھے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جدا کیا تو اللہ تعالیٰ کے نور میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ ایک آدمی کے ساتھ پاس دیا سلائی ہے، اور دوسرا آدمی لالٹین والا آ گیا، گیس والا آ گیا، انہوں نے کہا یار ہمیں بھی روشن کر لینے دے۔ وہ اپنی لائٹیں اس سے روشن کر کے چلے گئے، ان کی لائٹ تو روشن ہوگی لیکن اس کی لائٹ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لائٹ میں کمی تو نہیں آئی، لیکن لائٹیں تو 2 بن گئی نا، چراغ تو 2 بن گئے نا، روشنیاں تو برابر جیسی۔ اب کسی کو دونوں برابر رکھ دو، کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ اس سے یہ روشن ہوئی یا اس سے یہ روشن ہوئی ہے۔ جبکہ وہ سورہ اخلاص ہے، وہ اسی چیز کی اسی قرآن پاک یہی بات کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پوری سورہ اخلاص، اللہ احد ہے۔ میں نے کہا تھا کہ واحد میں افراد کی نفی ہے کہ اللہ جیسا کوئی فرد نہیں ہے، اور احد میں اجزاء کی نفی ہے، اللہ جیسا کوئی جز بھی نہیں ہے، اور اللہ صمد بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور نہ اس کے کوئی برابر ہے، اس جیسا اس کا ہمسر۔ جب لائٹ آپ لگائیں گے، بتی سے بتی جلائیں گے تو وہ بتی پہلی بتی جیسی بن جائے گی، اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تو پھر یہ تو 2 اللہ بن جائیں گے۔ اور یہ اس طرح۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ ہے الوہیت میں شریک کرنا، اور رزق دینے میں، اسی طرح زندگی اور موت دینے میں، اور پھر صحت اور تندرستی، بیماری، یہ ساری چیزیں، اور یہ جو دنیا میں نشیب و فراز اور یہ رد و بدل ہے، یہ ہے ربوبیت۔ اگر ان چیزوں میں کسی کو بندہ صاحب اختیار سمجھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جتنے بھی نام ہیں، اللہ کے ناموں پر کسی کا نام رکھنا اور اس کو اس طرح جاننا۔ اللہ سمیع ہے تو کسی کو اللہ جیسا سمیع ماننا، اللہ بصیر ہے تو کسی کو اللہ جیسا بصیر ماننا۔
بندہ بھی سمیع بصیر ہے، لیکن بندے کی بصارت بہت محدود ہے، بندے کی سماعت بہت محدود ہے۔ اللہ کی بصارت و سماعت لامحدود ہے، اس جیسی بصارت و سماعت تسلیم کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان میں یہ سارے نام صفاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان میں کسی کو شریک کرنا۔ جس طرح اللہ کریم ہے، ہاں رحیم ہے، اس طرح ہاں جی جی تو یہ جو نام ہے ہم نے قرآن مجید کے اینڈ پہ بعض وہ بنے ہوئے لکھے ہوتے ہیں، نبی پاک کے بارے میں بھی ہے، نبی کریم ہے، ہم کہتے ہیں نبی کریم ہے، نبی رحیم بھی کہتے ہیں ہم۔ دیکھیں نا، بعض نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہوتے ہیں اور افراد میں سے کسی کے یا رسول اللہ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے کہ جو وہ صفت اللہ میں جس درجے کی ہے، مخلوق میں اس طرح کی نہیں ہوتی۔ مخلوق میں وہ محدود ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفت درجہ کمال لامحدود ہوتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لوگوں کے اندر وہ صفت ہے تو اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ آج کل شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں باتیں مشہور ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں مشرق میں ہوں تو میرے مرید کا کسی کا مغرب میں اگر سطر کھل گیا نا تو میں اس کا سطر ڈھانپ لیتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے کوئی بات صحیح ثابت نہیں۔ وہ موحد آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، دین کے خادم تھے اور دین کی ترویج اشاعت تبلیغ کرنے والے تھے۔ یہ ان کے نام سے انہوں نے غلط چیزیں، جب اللہ کے علاوہ سجدے کی بات آئے گی تو مجھے یاد دلانا، میں ان کی کتاب کا حوالہ پیش کروں گا اور ان کا عقیدہ بیان کروں گا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے یہ ساری باتیں غلط مشہور کی گئی ہیں۔ ان کا نہ یہ عقیدہ تھا نہ یہ ان کی دعوت تھی۔ اچھا شیخ صاحب وہ دربار میں جا کے جو دیگیں وغیرہ چڑھاتے ہیں یا پھر قبرستان میں لے کے جاتے ہیں، جی دیگیں پکاتے ہیں، تو میں نے ایک بندے کہا کہ یار تو دیگیں ادھر کیوں لے کے جاتا ہے؟ وہ کہتا ہم اللہ واسطہ کرتے ہیں ادھر جا کے، تو کیا ادھر جا کے یہ شرک میں نہیں آتا؟ دیکھیں نا جی، یہ میں نے کہا تھا کہ جہاں پر غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے نا، وہاں پر آپ اللہ کے لیے بھی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ ایک تو دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت نماز جائز نہیں۔ دوپہر کے وقت جب سورج بالکل زوال کے سر کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت نماز جائز نہیں۔ جو نمازی اس وقت نماز پڑھے گا وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھے گا، وہ سجدے میں تسبیح کرے گا، رکوع میں تسبیح کرے گا، الحمد پڑھے گا، قل هو اللہ پڑھے گا، التحیات پڑھے گا، یہ ساری چیزیں پڑھے گا نا۔ لیکن کیوں منع کیا گیا کہ ان چیزوں میں ان وقتوں میں مجوسی سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اللہ نہیں چاہتا، اللہ غیور ہے کہ میرے پجاری کی غیر اللہ کے پجاری کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ اور سنن ابو داود میں حدیث ہے، ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ بوانہ مقام کے اوپر میں اونٹ ذبح کروں گا، نظر ہے اللہ کے لیے۔ آپ نے کیوں نہیں کہا جاؤ ٹھیک ہے کر؟ آپ نے سوال کیا حل فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ، کیا وہاں کوئی جاہلیت کا کوئی بت تھا کبھی؟ اب نہیں، پہلے تھا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی بت نہیں تھا۔ حل فیہا عید من اعیادہم، وہاں کوئی ان کا میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا اوف بنظر کا، اپنی نظر کو پورا کر۔ یعنی اگر وہاں غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے یا مشرکوں کا میلہ لگتا ہے تو آپ وہاں جا کے اللہ کے نام کے لیے بھی نظر پوری نہیں کر سکتے۔ اچھا جی صاحب، یہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نور سے پیدا کیا گیا، جی یہ شرک ہے، جی تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جی اس کی اگر کوئی مرنے سے پہلے کوئی معافی وغیرہ ہو جاتی ہے اگر کوئی بندہ؟ جی توبہ، بندہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ایمان لے آئے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ چاہے وہ اللہ کی ذات میں، جی اللہ کی ذات میں شریک کرے۔ چاہے وہ صفات میں کرتا ہو۔ دیکھیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، خود بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اردت ان اشترط، اللہ کے رسول میرا ارادہ ہے کہ میں کوئی شرط لگا لوں۔ فرمایا ماذا تشترط یا عمر، عمر کون سی شرط لگانا چاہتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں اگر اسلام قبول کروں تو میرے گناہ بخشے جائیں۔ گناہ بخشے جائیں گے تو پھر تو اسلام قبول کروں، اگر نہیں بخشے جائیں تو پھر مقصد ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اما علمتا، اے عمر تو جانتا نہیں
کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ وان الحجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ اسلام اپنے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حج اپنے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اپنے سے پہلے، اور ہجرت جو ہے وہ اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو یہ عمل، ہم اسلام قبول کرنا، توبہ کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ جیسا شیخ صاحب دوسرا بات یہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ آپ مجھ کو کام ہے نا آپ سے، جی تو میں آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے پیسے چاہیے یا مجھے گندم چاہیے یا جی مجھے جی چیز چاہیے، جی جی تو ادھر انہوں نے لکھا تھا کہ اس کے دل میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو پہلے اللہ کو دل میں رکھا اور بعد میں اس سے مدد مانگتا ہے وہ کہ یار پہلے مجھے اللہ پر یقین ہے اور اس کے بعد میں اس پر یقین ہے۔ دیکھیں جی، کچھ چیزیں ہیں ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر، جس طرح بارش برسانا، جی رزق پہنچانا، شفا دینا، اولاد دینا، یہ چیزیں ہیں اسباب سے اوپر، اور کچھ چیزیں ما تحت الاسباب، اسباب سے نیچے، اسباب کے تحت، یعنی کپڑا سی کر دے دینا، صفائی کر دینا، کپڑا دھو دینا، انجیکشن لگا دینا، دوائی پلا دینا، جیب سے پیسے نکال کر اس کو دے دینا قرضے کے طور پر، ویسے اللہ فی سبیل اللہ دے دینا، اسی طرح کھانا کھلا دینا، وغیرہ وغیرہ جتنی باتیں بھی آپ کر لیں، یہ ہیں تحت الاسباب۔ جو اسباب سے اوپر چیزیں ہیں ان سے غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، جائز نہیں، وہ اللہ کا حق ہے اور نہ کوئی دے سکتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ جو اسباب کے نیچے چیزیں ہیں، ما تحت الاسباب ہیں، ان میں ایک دوسرے سے تعاون لینا دینا یہ شرک نہیں بلکہ جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا میں کوئی مصیبت دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس سے کوئی مصیبت دور کر دے گا۔ تو یہ دنیا میں ایک دوسرے سے تعاون لینا، قرض لینا، ادھار لینا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، قرآن میں اس کا وجود ثبوت موجود ہے، اور حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو اس کو شرک میں آپ داخل نہیں کر سکتے۔ شرک وہ ہوگا جو ما فوق الاسباب چیزیں ہیں ان میں اگر آپ اللہ کے غیر سے مدد مانگے اور تعاون لیں تو وہ شرک ہے۔